سالن بھی تھا، اس میں بریانی بھی تھی، دسترخوان پہ رکھا ہے، ادھر ایک دم اذان۔ اب مجھے پتا ہے کہ یار ایسے موقع پہ آپ کھانا چھوڑ کے چلے جاؤ نا، گھر کی خواتین کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دین میں نا اپنے مزاج کو مت داخل کیا کرو، تکلیف ہونا غلط ہے، اس کا مطلب آپ شریعت سے بھی ایک ہاتھ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہو، شریعت سے آگے مت نکلو بھائی۔ قرآن الماری میں موجود ہے، پھر بھی موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جائز ہے، موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی جب پڑھ سکتے ہیں، قرآن سامنے رکھا ہوا ہے لیکن آپ زبانی پڑھ رہے ہو تو موبائل پہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن ثواب ہے زیادہ مصحف میں پڑھیں، اس کی الگ برکت ہوتی ہے۔ جتنا پروٹوکول دیں گے قرآن کو اس کی اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ لیٹ کے تلاوت بھی جائز ہے نا، لیکن بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ بغیر وضو کے بھی جائز ہے، وضو کر کے کریں گے تو اور زیادہ عزت دے رہے ہیں۔ تو بغیر مصحف کے زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن سامنے رکھیں گے تو اور زیادہ اس کی اہمیت ہوگی اور آپ کے دل میں بھی اس کی عزت بیٹھے گی۔ کو دین میں نا اپنے مزاج کو مت داخل کیا کرو۔ بعض دفعہ انسان نا کے اوپر کوئی اس کا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ دیکھو شریعت میں کیا ہے۔ اب جب موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے تو جائز ہے نا، اس میں کیا ہے؟ ہاں بہتر ہے پڑھ لو۔ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے موبائل قرآن سامنے رکھا ہے، موبائل میں پڑھ رہا ہے، تو کیا ہو گیا اس میں؟ بہت ساری چیزیں ہم دن میں نا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا، تو وہ بری چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ کا ایک خاص معیار بن چکا ہوتا ہے تو آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے وہ۔ میں بتایا تھا نا اعتکاف میں لوگ بعض دفعہ پوری پوری رات پڑے سوتے رہتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے، تو ہماری انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں تہجد نہیں پڑھ رہے، تو میں نے کہا نہیں پڑھ رہے تو کیا ہے، تو پڑھے رہنے تو فجر تو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ لیں اچھی بات ہے، ان کو سمجھاؤ، لیکن نہیں پڑھنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تکلیف ہونا غلط ہے، اس کا مطلب آپ شریعت سے بھی ایک ہاتھ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہو، شریعت سے آگے مت نکلو بھائی۔ اعتدال پہ رہنا چاہیے، اعتدال پہ، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ کھانا سامنے آ جائے نا، بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہی سامنے آ گیا تو آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں، کھانا کھا لیں آپ، اس کا معمول بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور کھانا اتفاق سے اسی ٹائم پہ آ گیا سامنے، اب وہ چھوڑ کے جائیں گے، کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، بعد میں دوبارہ گرم کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دل بھی نہیں لگتا نماز میں کہ یار ادھر کھانے کی طرف توجہ رہتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا وضع الطعام اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء، کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو کھانا پہلے کھا لو۔ نارملی اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، کبھی اتفاق سے ہو گیا تو پھر بھی کوئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، نہیں جی ہماری جماعت ہماری جماعت، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ شریعت سے دو ہاتھ آگے جا رہے ہو۔ مجھے یاد ہے ہماری کسی نے دعوت کی، بہت پرانا واقعہ ہے، 20 سال تو ہو گئے ہوں گے اس کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو جب دعوت کی نا، میں مدرسے میں نیا نیا فارغ ہوا تھا پڑھ کے، تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کچھ علماء کو بلایا، کچھ دوستوں کو بلایا، بریانی تیار ہو رہی ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پتہ نہیں عقیقہ تھا ولیمہ تھا کہ اب تو آ کے یاد نہیں رہتا کیوں بلایا تھا، کس سلسلے میں، کھانا یاد رہ گیا جاتا ہے۔ اب ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اتفاق سے کھانا پکنے میں گھر کی خواتین کھانا پکا رہی تھی، دیر ہو گئی۔ اب جب گرم گرم کھانا لا کے، سالن بھی تھا اس میں بریانی بھی تھی، دسترخوان پہ رکھا ہے، ادھر ایک دم اذان۔ اب مجھے پتا ہے کہ یار ایسے موقع پہ آپ کھانا چھوڑ کے چلے جاؤ نا، گھر کی خواتین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مسجد بھی تھوڑا سا دور تھی، کم از کم 10 منٹ تو لگتے پہنچنے میں، پھر وہاں فرض پڑھتے، پھر 2 سنت مؤکدہ پڑھ کے واپس آتے 10 منٹ اور، تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کھانے میں یہ ذائقہ نہیں رہتا، اور جن کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو گھر کی خواتین کی بھی محنت ضائع ہوتی ہے۔ اب وہ بیچاریوں سے دیر ہو گئی نا، ان کا جان کی نیت تو نہیں تھی۔ میں نے مسئلہ بھی سنا ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب ایسے اتفاق ہو جائے تو پھر کھانا کھا لو آرام سے، پھر جماعت کو مؤخر، جماعت کی بڑی حیثیت ہے اسلام میں، لیکن جہاں اللہ نے گنجائشیں دی ہیں تو وہ تو پھر اللہ کو سے آگے نہ نکلو نا۔ اب میں نے وہاں کہہ دیا، میں نے کہا نہیں اب کھانا کھائیں گے آرام سے۔ اچھا اس میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جماعت نکل رہی ہے جلدی لکھاؤ جلدی لکھاؤ، یہ غلط ہے، پھر یہ بھی غلط ہے۔ جب کھا رہے ہو تو پھر تسلی سے کھاؤ، قضا نہ ہونے دو، اتنا تسلی نہیں کہ قضا ہو جائے، قضا کرنا تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، لیکن اب شروع کر دیا تو گھڑی دیکھنا، یہ بھی میزبان کے لیے یہ عمل بھی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یار ہم تو 1 مہینے سے دعوت کا کہہ رہے تھے، اب جب غلطی ہو گئی ہم سے، دیر ہو گئی ہم سے، یار اب آپ یا تو کھا لو یا چھوڑ کے چلے جاؤ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ میں نے مسئلہ بتایا،
لوگوں کو میں نے کہا بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہے, ہم نے علماء سے سنا ہے, مفتیان کرام سے سنا ہے, جب کھانا آ گیا ہے تو اب میزبان کا بھی اکرام ہے. ہم کوئی عادت تو نہیں ہے نا جماعت چھوڑنے کی, سب ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ تھے. میں نے کہا اب کھا لیں آرام سے. نہیں جی جماعت نہیں ہماری. ایک نے کہا میری تکبیر اولیٰ اتنے عرصے سے نہیں چھوٹی, دوسرے نے یہ کہا, انہوں نے کہا, کیونکہ سارے نیک لوگ تھے نا, تو مسئلہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ, یعنی بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں یار کھا لو, کہہ رہے نہیں بھائی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو مجھے لگا کہ اپنا مزاج جو ہے نا, مزاج اور ریکارڈ بنانا کہ ہم جماعت نہیں چھوڑتے, یہ ریکارڈ کی زیادہ ویلیو ہے, شریعت دوسری طرف ہے. تو یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے موقع پہ بھائی میزبان کا دل رکھنا زیادہ بہتر ہے. لیکن کبھی کبھار ہی ہو, ایسے پوستی بن کے روزانہ کھانا ہی اس ٹائم پہ پکوا رہے ہو تو غلط ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک بزرگ صحابی تھے. ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور بعض دفعہ گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو گئی اور کھانا سامنے لا کے رکھا, تو بھوک بھی سخت لگی ہوتی تھی, تو اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے. لیکن اس کا معمول نہ بنائیں. اور اگر ایسی پرابلم نہیں ہے, بہت زیادہ بھوک نہیں ہے اور کھانے کا خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے, تو پھر نماز ہی پہلے پڑھیں آ کے. صحابہ میں تو کھاتے بھی 2 ٹائم تھے نا, شدید بھوک لگ رہی ہوتی تھی. تو خلاصہ یہی ہے کہ شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. جہاں اللہ میاں نے جو کہہ دیا اس کو اسی طرح کر لیا. نفلی روزہ توڑنا, بعض دفعہ کوئی آپ کا بہت قریبی دعوت کرتا ہے تو پھر سنت ہے ایسے موقع پہ اس کا دل رکھنے کے لیے, اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا نفلی, تو آپ توڑ دیں روزہ. وہ آپ کے بہت ہی قریبی ہیں, ماموں ہیں, چاچو ہیں, آپ کی والدہ ہیں, آپ کہیں سے آئے تھے, آپ کی والدہ نے کوئی اسپیشل کھانا بنا لیا اس دن, آپ نے کہہ دیا میرا روزہ ہے. اب والدہ کا دل ٹوٹتا ہے, باپ کا, ماموں کا, چاچو کا, یہ جو مقدس رشتے ہیں, یا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے آپ کا, تو ایسے موقع پہ شریعت نے کہا بھائی نفلی روزہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے. لیکن حناف کے نزدیک بعد میں قضا کی جائے گی. دیگر ائمہ کے نزدیک قضا نہیں ہے, لیکن حناف کے نزدیک بعد میں قضا ہے, کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی نظر یہ فعلی ہے. منت جیسے زبان سے مانی جاتی ہے تو عمل سے بھی ہوتی ہے. تو جب کوئی عمل جب تک شروع نہیں کیا وہ لازم نہیں ہوتا, لیکن جب شروع کر دیا تو اس کو کمپلیٹ کرنا لازم ہے. تو یہاں آپ نے توڑا ہے شریعت کی وجہ سے, لیکن کمپلیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ لا تبطلوا اعمالکم, قرآن کہتا ہے اپنے عمل کو ضائع مت کرو. تو یہ بعد میں قضا کر لیں اس طرح. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟